بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے 50 ٹائمز، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا، ہینڈ شیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ ان کے مبارک ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی۔ اس کفن چور نے سینکڑوں کفن چورائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے 3 قبروں کے بڑے خوفناک واقعات بتائے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت وسیع پایا، اور قبر میں دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوشنما باغ ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس باغ میں ایک بہت ہی حسین نوجوان مزے لوٹ رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، یہ کفن چور بتا رہا ہے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا کہ تیری قبر تا حد نظر کشادہ ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، باغ لگا ہوا ہے؟ اس نے کہا، میں نے ایک مبلغ سے سنا تھا، جو شخص عاشورہ کے روز 6 رکعت نفل پڑھے 10 محرم الحرام کو، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں ہر سال 10 محرم کو عاشورہ کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا؟ جس سے اللہ راضی ہوگا اس کی قبر تا حد نظر کشادہ ہو جائے گی، جس سے اللہ پاک راضی ہوگا اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اس نوجوان سے اللہ پاک راضی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو وسیع کر دیا، اس کی قبر کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، باغ لگا ہوا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ نوجوان کسی اجتماع میں شامل ہوا تھا، اور وہاں سے اس نے اچھی بات سنی، عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا اس پر۔ تو اللہ کرے ہمیں بھی ایسے اعمال کی توفیق عطا ہو جائے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ ایک بار ایک شخص خلیفہ عبد الملک کے پاس حاضر ہوا اور بڑا گھبرایا ہوا تھا۔ کہنے لگا، علی جا، بہت گناہ گار ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں مجھ گناہ گار کی معافی ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ خلیفہ عبد الملک نے کہا، تیرا گناہ زمین و آسمان سے بڑا ہے۔ اس نے کہا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے پوچھا، تیرا گناہ لوح و قلم سے بڑا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں بڑا ہے۔ پوچھا، تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا، ہاں میرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، یقیناً تیرا گناہ اللہ پاک کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا، خلیفہ کے پوچھنے پر، بھی تمہارا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، پھر بھی عرض کر دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، علی جا، میں کفن چور ہوں،
آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ 4 قبروں کے اس نے عبرتناک احوال بتائے۔ امیر اہل سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے کفن چوروں کے انکشافات، اس میں آپ تفصیل پڑھ لیجئے۔ اس کفن چور نے بتایا کہ میں نے 5ویں قبر کھودی کفن چرانے کی غرض سے، تو یہاں معاملہ برعکس تھا۔ پچھلی 4 قبروں میں عذابات ہو رہے تھے اور اس قبر کے اندر معاملہ جدا تھا۔ قبر تحت نظر کشادہ اور اندر تخت بچھا ہوا تھا اور ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان اس پر بیٹھا تھا، اور غیبی آواز آئی، اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزے کا سختی سے پابند تھا۔ سبحان اللہ، جوانی میں توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما دیا۔ یاد رکھیے، جو جوانی میں گناہوں سے بچے، رب کو یاد رکھے، اسے بروز قیامت عرش کا سایہ ملے گا۔ تو اللہ کرے کہ جو ہمارے نوجوان اسلامی بھائی ہیں، اس سے وہ عبرت حاصل کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ جو بھی گناہ سرزد ہوئے اس سے سچی توبہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب الشاب التائب، بے شک اللہ پاک جوان توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ، اللہ پاک اس نوجوان کو پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اطاعت الہی میں گزاری۔ جوانی کے اندر تو عبادت کا مزہ ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ذرا کسی بوڑھے سے پوچھیں جوانی کیسے گزاریں، یہ رسالہ پڑھیں آپ، امیر اہل سنت کے بیان کا تحریری گلدستہ ہے یہ، المدینۃ العلمیہ نے اس پر کام کیا، دعوت اسلامی کے شعبے نے، تو پتہ چلے کہ جوانی میں عبادت کے فضائل کیا ہیں، جوانی میں توبہ کی برکتیں کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ حکایتیں اور نصیحتیں اس کتاب میں لکھا ہے، جب نوجوان توبہ کر کے رب کی تعریف، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھکتا ہے، رجوع لاتا ہے، مسجدوں کی طرف آتا ہے، نمازوں کی طرف آتا ہے، قرآن کی طرف آتا ہے، ذکر و اذکار کی طرف آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، نشے چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کو ستانا چھوڑ دیتا ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے چھوڑ دیتا ہے، گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے، تو اس کے لیے جو جوانی میں توبہ کرتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان 70 قندیلیں روشن کی جاتی ہیں، فرشتے صف باندھ کر بلند آواز سے تسبیح کرتے ہیں، اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ جب شیطان سنتا ہے کہتا ہے کیا خبر ہے؟ آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے ایک بندے نے اللہ پاک سے سلو کر لی ہے۔ یہ سن کر شیطان پگھلنے لگتا ہے، اور اس طرح پگھلتا ہے جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بوڑھوں کو بھی کرنی چاہیے، جوانوں کو بھی کرنی چاہیے، مردوں کو بھی کرنی چاہیے، عورتوں کو بھی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توبہ کرنے والے جب اپنی قبروں سے نکلیں گے، قیامت کے روز ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو ان کے سامنے مشک کی خوشبو پھیلے گی۔ توبہ کرنے والے جنت کے دسترخوان سے آ کر کھائیں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ دیگر لوگ
حساب کی سختی میں مشغول ہوں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والا انشاءاللہ اپنی قبر کو جنت کا باغ پائے گا، وہ اپنی قبر کو تا حد نظر کشادہ پائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ایک نوجوان، بنی اسرائیل کا نوجوان، 20 سال تک اس نے عبادت کی، پھر 20 سال تک گناہوں میں پڑا رہا۔ ایک دن اپنا چہرہ اس نے شیشے میں دیکھا تو داڑھی میں سفید بال نظر آئے، اس کو شرمندگی ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں نے 20 سال تیری عبادت کی، 20 سال نافرمانی کی، اب گناہوں سے میں تنگ آ گیا، گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، کیا تو میری توبہ قبول فرمائے گا؟ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، جب تک تو میرا رہا میں بھی تیرا رہا اور تجھ سے محبت کرتا رہا، جب تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا۔ اب اگر تو میرا بننا چاہتا ہے تو میں پہلے سے ہی تیار ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت تو توبہ کرنے والوں پر چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو جوانی میں توبہ کرے اسے تو خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ شرح الصدور میں ایک روایت لکھی ہے، آئیے وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص شام میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا کہ میں ایک قبر کے قریب کھڑا تھا، اچانک وہ قبر پھٹی اور اس سے ایک بزرگ ظاہر ہوئے جنہوں نے خضاب کیا ہوا تھا۔ فرمایا ابراہیم پوچھو، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے تمہارے لیے زندہ کیا ہے۔ میں نے کہا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا میں برے اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے 3 باتوں کے سبب بخش دیا، تو مجھ سے اس حال میں ملا کہ مجھ سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتا تھا، تیرے سینے میں ذرا برابر بھی حرام گھونٹ نہیں اترا تھا، اور تو مجھے خضاب لگائے ہوئے ملا، اور جس نے خضاب کیا ہو اسے آگ کا عذاب دینے میں مجھے حیا آتی۔ اس کے بعد اس کی قبر بند ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے غسولی، وہ شخص جو ملنے آیا تھا، تجھ پر افسوس ہے، اللہ پاک کے لیے عمل کر، وہ تجھے عجائبات دکھائے گا۔ 3 عمل تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کی بخشش فرمائی۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ پاک سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتا تھا، اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتا تھا، صالحین سے، اولیاء سے محبت رکھتا تھا، اور کبھی اس نے حرام کچھ پیا نہیں تھا، کھایا نہیں تھا، اور وہ خضاب کیا کرتا تھا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مہندی کا خضاب کیا جاتا ہے، خوش نصیب اسلام بھی کرتے ہیں، اور کریں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت آپ نے سنی۔ شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے قبر کھودی اور دھوپ سے بچنے کے لیے اس میں بیٹھ گیا، تو اس کو اپنی کمر میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگنا محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ اس نے اس سوراخ کو انگلی سے کریدنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر تا حد نگاہ کشادہ تھی اور ایک بزرگ خضاب لگائے ہوئے موجود تھے، اور ایسا لگتا تھا کنگھی کرنے والوں نے ابھی ابھی کنگھی کی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والوں کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے، فرما برداری کرنے والوں کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے۔
نمازیں پڑھنے والے، ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، اچھے اعمال کرنے والے، فرائض، واجبات، مستحبات وغیرہ پر عمل کرنے والے، اللہ کی رحمت سے ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، تحت نظر کشادہ ہو جائے گی۔ اور جو بے ایمان ہے، مسلمان نہیں ہے، یا مسلمان تو ہے مگر اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، فرائض و واجبات کی پابندی نہیں کرتا، سنتوں پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں اس کی قبر جہنم کا کڑا بن سکتی ہے۔ امیر اہل سنت کتنا پیارا مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں، گورے نے کا باغ ہوگی خلد کا، گورے نے کا باغ ہوگی خلد کا، نیکوں کی قبر جنت کا باغ ہوگی، گورے نے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے عمل، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔